المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کی گزشتہ دروس میں ہم نے منظومۃ الزمزمی کی تیسری اکت کا جو مطالعہ ہے اس پر بات کرتے ہوئے ہم النوع الثالث تک پہنچے تھے، یعنی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ناظم رحمہ اللہ تیسری اکت میں کس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تیسری اکت کا عنوان قائم فرمایا ما یرجع الی الادا، یعنی وہ مباحث جو قرآن مقدس کی ادائیگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کی الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس میں فرمایا وہی ستۃ انواع، تو یہ 6 قسم کی یعنی مختلف ابحاث ہیں، بحثیں ہیں جن کو ہم پڑھیں گے، جن میں النوع الاول والثانی یعنی پہلی اور دوسری قسم کیا تھی، الوقف والابتداء، یعنی قرآن کے وقف اور ابتداء کے حوالے سے بات آئی۔ اس کے بعد گزشتہ 2 دروس میں ہم نے النوع الثالث میں امالہ کے حوالے سے گفتگو کی، اور الامالۃ والفتح، تو ہم نے الحمدللہ تفصیل سے اس بات کو سمجھا کہ جو مختلف قراء ہیں ان کے نزدیک جو لہجات کا فرق ہے اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک اہم وجہ امالہ کا قرات میں پایا جانا یا نہ پایا جانا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ادائیگی کے حوالے سے تیسری بحث تھی۔ تو اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ العقد الثالث کی چوتھی بحث کا یعنی آغاز فرما رہے ہیں النوع الرابع، یعنی اس بحث سے متعلق چوتھی قسم فرماتے ہیں المد، یعنی اس بحث میں، اس باب میں ناظم رحمہ اللہ مد کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو مد کی بحث ہے آپ نے تجوید کی کلاس میں تفصیل سے اسے پڑھا ہوا ہے، یعنی جو یہاں پر منظومہ تحفۃ الاطفال کے جو دروس ہوئے ہیں تو اس میں آپ نے الحمدللہ اس بحث کو بہت تفصیل سے پڑھا ہے۔ تو آپ دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے منظومۃ تحفۃ الاطفال کا لیکچر نمبر 11، 12 اور 13 آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ بحث تفصیل سے موجود ہے۔ میں بحث میں تفصیل سے جانے کے بجائے جس چیز کا یہاں تذکرہ ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ ناظم رحمہ اللہ کس بات کے متعلق فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ نوعان ما یوصل او ما یفصل وفیہما حمزۃ ورش اطول فعاصم فبعدہ ابن عامر مع القسائی فابو امر حری وحرف مد مکنوا فی المتصل طرا ولکن خلفهم فی المنفصل۔ تو یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے مد متصل اور مد منفصل کے حوالے سے کچھ یعنی اہم قواعد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو مد مفصل اور مد متصل کی طرف آنے سے پہلے میں دوبارہ سے ایک چارٹ کے ذریعے سے مختصراً وہ ساری بحث سمیٹنے کی کوشش کروں گا جو آپ نے تحفۃ الاطفال کے 11، 12 اور 13ویں لیکچر میں پڑھی ہے، جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی آپ کو مل جائیں گی، وہاں پر وہ سارے لیکچرز موجود ہیں۔ تو بہرحال
المد سے کیا مراد ہے لغوی اعتبار سے الزیادۃ و تطویل، یعنی زیادتی کسی میں کرنا۔ مثال کے طور اللہ فرماتے ہیں یمددکم باموال و بنین، اللہ تمہاری زیادتی فرمائیں گے مال میں اور اولاد میں، برکت عطا فرمائیں، یعنی کسی چیز میں اضافہ کرنا۔ کوئی حرف اس کو اتنا پڑھنا ہے لیکن اس کے ادائیگی میں کچھ اضافہ کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے الزیادۃ و تطویل واصطلاحاً، اور اصطلاح میں کیا معنی ہے اطالۃ الصوتی، یعنی آواز کا بڑھانا، آواز کا بڑھانا بحرف من حروف المد، کب؟ جبکہ حروف مدہ یا حروف اللین میں سے کوئی حرف آئے تو ان کی موجودگی میں آواز کو کھینچ کے پڑھنا، تو یہ اصطلاح میں مد کہلایا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں حروف المدہ اور حروف اللین کون کون سے ہیں، اس کو آپ نے تفصیل سے دیکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد انواع المد فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں مد کس کس کہاں کہاں اور کیسے کیسے استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر مجھے ایک بات دوبارہ سے یاد دہانی کروانی ہے کہ ہمارے یہاں جو عمومی طور پر تلاوت کرنے والے لوگ ہیں تو وہاں پر ایک بڑی یعنی غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ کسی مشہور قاری کی نقل بنانے کے یعنی طاق میں انسان اپنے ہی مد قرآن میں بناتا چلا جاتا ہے، یعنی جن کو جو قرآن میں پائے نہیں جاتے، جہاں پر مد کرنا ہے وہاں پر مد نہیں کیا جاتا، جہاں پر قصر کرنا ہے وہاں پر مد کیا جاتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے، وہاں خالی آواز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں قرآن کی آواز کو گانے کی طرح سمجھنا یہ بہت ہی غلط کام ہے، بلکہ اس پہ کہیں زیادہ وعیدیں بھی آئی ہیں۔ تو یہاں پہ خیال رکھنا ہے مد کرنا یا قصر کرنا یہ انسان کی اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے قواعد ہیں۔ اسی لیے ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ علم القراءات یہ ماہر قراء سے ان کے سامنے زانو تلمذ اختیار کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہ فن گھر میں بیٹھ کر خود ہی حاصل کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال جہاں تک مد کا تعلق ہے، مد کے حوالے سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بنیادی طور پر براڈ کیٹیگرائزیشن، بنیادی طور پر مد دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، المد الاصلی یا جسے المد الطبیعی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا المد الفرعی۔ تو آپ کو تحفۃ الاطفال میں مجھ سب نے تفصیل سے پڑھائے ہیں۔ دوبارہ سے میں عرض کروں کہ جو بھائی ان مباحث کو تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں ہمارے پاس موقع نہیں ہے، وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود جو لیکچرز ہیں تحفۃ الاطفال لیکچر نمبر 11، 12 اور 13 میں آپ تفصیل سے ان سبھی یعنی مباحث کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال مد اصلی یہ وہ مد ہے جس کے بغیر حرف کا ادا ہونا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہمارے پاس قسمیں بنتی ہیں المد البدل، المد العوض اور الصلۃ الصغریٰ۔ اور دوسری مد فرعی کا جہاں تک تعلق ہے یہ وہ مد ہے جو کسی سبب کی وجہ سے کیا جاتا ہے، جس میں حروف مدہ کا یا حروف لین کا یا نون ساکن کا آنا یہ مختلف اسباب ہے۔ تو جہاں تک حمزہ کی آنے کی وجہ ہو تو اس بنیاد پر 3 قسم کی مدیں بنتی ہیں، مد متصل، مد منفصل اور الصلۃ الکبریٰ۔ اور وہ مد جس کا سبب نون ساکن ہو اس میں سے کون کون مد بن جاتی ہے، مد لازم، مد العارض للسکون اور مد لین، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جدول چارٹ ہے جہاں پر یہ ساری بحث سمیٹ دی گئی ہے، اس میں ہر ایک مد کی اپنی تفصیل ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ ناظم رحمہ اللہ نے مد کا تذکرہ جب فرمایا ہے، انہوں نے مد کی مقدار کے حوالے سے قراء کے نزدیک کتنی مد یعنی کتنی مقدار کس کے پاس پائی جاتی ہے صرف اس کے حوالے سے بات کی ہے، اسی لیے ہم اس مد کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس کے لیے آپ تحفۃ الاطفال کے لیکچرز کو دیکھیں۔ تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نوعان ما یوصل او ما یفصل، یعنی جو اس بحث کا عنوان ہے المد، اس کے بعد فرماتے ہیں نوعانی، مد کی جو 2 بڑی قسمیں ہیں، کون کون؟ ما یوصل وہ مد جو اتصال کے ساتھ مد متصل ہو، اور دوسرا او ما یفصل اور دوسری مد جو مد منفصل ہو۔ مد متصل اور مد متصل مطلب جڑا ہوا، منفصل مطلب علیحدہ ہوا کیا ہوا۔ تو ما یوصل یعنی جوڑے ہوئے سے کیا مراد ہے، یعنی مد متصل، اور علیحدہ سے کیا مراد ہے، مد منفصل۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ سے یہاں تھوڑا بہت اس کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں المد المتصل سے کیا مراد ہے، ہوا ان یقع الحمز
بعد حرف المد واللین فی کلمۃ واحدہ. مد متصل سے مراد ہے کہ یا تو حمزہ یا حرف اللین واو یا یہ کہاں پر آئے, یعنی حمزہ آئے حرف المدہ یا حرف اللین کے بعد ایک ہی کلمے میں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہاں پر کون سی مثال ہے, آپ خود ڈھونڈ کے بتائیں. اولئک میں کیا ہے, حرف مدہ کون سا, ہاں واو ساکن سے پہلے حمزہ ہے, یعنی حمزہ کے بعد کون آیا ہے, حرف مدہ آیا ہے. تو اسی لیے ہم کہیں گے کہ یہ ایک ہی لفظ میں اندر ہے. اولئک او الگ لفظ نہیں ہے, لائک الگ نہیں ہے, اولئک ایک ہی لفظ ہے. یعنی ہوا مد متصل سے مراد ہے ان یقع کہ ہو الحمز حمزہ بعد حرف المد حرف المدہ یا واللین حرف اللین کے بعد فی کلمۃ واحدہ ایک ہی کلمے میں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہاں پر فَكُلُوهُ حَنِيئًا مَرِيئًا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے مد متصل کا جہاں تک تعلق ہے اس کا معاملہ قراء کے نزدیک ہے کہ یہ مد واجب ہے, یہ مد واجب ہے. واجب قراء کی اصطلاح میں اس اعتبار سے کہ سبھی قراء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں پر مد متصل پائی جاتی ہو وہاں پر لفظ کا کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے, وہاں پر مد کا کرنا لازم ہے. جہاں تک مد منفصل کا تعلق ہے تو اس سے کیا مراد ہے, ہوا ان یقع الحمز بعد حرف المد واللین بشرط انفصالہ عند عنہ بأن يكون حرف المد واللین آخر الکلمہ والحمز اول الثانیہ. فرماتے ہیں کہ مد منفصل سے مراد ہے کہ حمزہ حرف مد یا لین کے بعد اس طریقے پر آئے, اس شرط کے ساتھ آئے کہ وہ علیحدہ ہو, ایک ہی لفظ میں نہ ہو, دوسرے لفظ میں ہو, اور اس میں یہ شرط اضافی ہے ان یکون حرف المد واللین کہ حرف المدہ یا حرف لین ایک یعنی لفظ کے آخر پر آئے اور حمزہ دوسرے لفظ کی ابتدا پر آئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر یہاں پر کیا ہے, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. یہاں پر یا کون ہے, یا ساکن, اس کو کیا کہا جاتا ہے, یا مدہ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد حمزہ ہے, یہاں حرف المدہ آخر پر ہے اور حمزہ دوسرے لفظ کی ابتدا پر ہے. ٹھیک ہے, یہ الگ ایک ہی لفظ میں نہیں ہے, دو الفاظ میں ہے, یا ایک حرف میں ہے لفظ میں ہے اور حمزہ دوسرے لفظ میں ہے. تو جب اس اعتبار سے یہ الفاظ پائے جائیں کہ حرف مدہ یا حرف لین ایک لفظ کی اختتام پر ہو اور حمزہ دوسرے لفظ کی ابتدا پر ہو, اس وقت جو مد ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے المد المنفصل. یعنی بات سمجھ آئی, وہ صورت جب کہ حرف مدہ یا حرف لین اور حمزہ ایک ہی لفظ میں ساتھ ساتھ آئے تو اسے کہا جاتا ہے مد متصل. مد متصل کا حکم ہے کہ یہ مد واجب ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری وہ یعنی مدہ جہاں پر حرف لین یا حرف مدہ ایک لفظ کے آخر پر ہو اور حمزہ دوسرے لفظ کی ابتدا پر ہو تو وہاں پر جو مدہ بنے گی اسے مد منفصل کہا جاتا ہے. حکم ہو جائز, اس کا حکم کیا ہے کہ یہاں پر مد کرنا جائز ہے, اگر کیا جائے ٹھیک ہے, نہ کیا جائے تو وہ بھی بعض قراء کے نزدیک پایا جاتا ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, نظم کی طرف دیکھیں, فرماتے ہیں نوعانی ما یوصل او ما یفصل, کہ مدہ کی دو قسمیں جو کہ یا تو مد متصل ہوگی یا مد منفصل ہوگی. تو اس میں کیا ہوتا ہے, فرماتے ہیں وفیہما حمزۃ وورش اطول. تو ان دو مدہ کا جہاں تک تعلق ہے مد متصل اور مد منفصل میں, ایک ہے اب مد کرنی ہے یا نہ کرنی ہے. بات سمجھ آئی, بات سمجھ آ رہی ہے. جہاں تک مد متصل کا تعلق ہے اس میں اتفاق ہے سب قراء کا کہ یہاں پر واجب ہے مد کرنا. اب کتنی مدہ کیا جائے, یعنی آواز مقدار کتنی ہو, تو اس کے حوالے سے فرماتے ہیں وفیہما, ہما سے ضمیر کہاں کی طرف لوٹتی ہے, متصل اور منفصل کی طرف. یعنی جہاں تک ان دو مدہ کا تعلق ہے
وفیہما ان میں کیا ہوتا ہے حمزۃ و ورش اس میں امام حمزہ اور امام ورش کا جہاں تک تعلق ہے اطولو وہ زیادہ کھینچتے ہیں کس کے مقابلے میں باقی قراء کے مقابلے میں امام حمزہ اور امام ورش اس والی مدہ کو زیادہ کھینچتے ہیں تو کتنا کھینچتے ہیں یعنی من غیرہما ولہما ثلاث الفات 3 الف کے برابر یا جسے ہم کہتے ہیں 6 حرکات 6 حرکتوں کے برابر یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے تفصیل سے یعنی امام حمزہ اور امام ورش کے نزدیک مد متصل اور مد منفصل کی مقدار کتنی ہوگی 3 الفات یعنی 3 الف کے برابر فعاصم پس اس کے بعد فرماتے ہیں امام عاصم کا جہاں تک تعلق ہے یہ جو فا آتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے حرف التعقیب ہے یہ آتا ہے ترتیب کے لیے یعنی اس کے بعد فا اسے کہا جاتا ہے مع التراخی ٹھیک ہے بہرحال یہ آپ پڑھتے ہیں گرامر میں فعاصم تو فرماتے ہیں ان کے بعد امام حمزہ اور امام ورش کے بعد کس کا نمبر ہے امام عاصم کا اور اس کے بعد فرماتے ہیں فبعدہ امام عاصم کے بعد ابن عامر مع الکسائی امام ابن عامر اور امام کسائی ان کے نزدیک کیا ہے ولہما الفانی تو ان کے نزدیک مد متصل اور مد منفصل کی یعنی مقدار 2 الف کے برابر ہوگی قدر 4 حرکات یعنی 4 حرکات کے برابر فابو عمر اس کے بعد کون امام ابو عمرو فرماتے وَلَهُ الف و نصف ان کے نزدیک 1.5 الف کے برابر ٹھیک ہے وہ کتنی حرکات آئیں 3 حرکات یعنی 1 الف 2 حرکات یہ برابر 3 فرماتے ہیں حری ای حقیق و جدیر یعنی ان 2 ائمہ کے نزدیک ابو عمرو اور ان کے نزدیک کیا ہے 1 الف 1.5 الف کے برابر 3 حرکات اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھیے بہت مختصر سی بحث اس لیے ہے کیونکہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے ورنہ ہر ایک بات کو الگ الگ سے سمجھنا ہے فرماتے ہیں یقول الناظم رحمہ اللہ حرف مد مکنو فی المتصلی جہاں تک حرف مدہ کا تعلق ہے اس کا اعتبار قراء نے کیا ہے یعنی مدہ پر اجماع ہے قراء کا کہاں پر فی المتصلی مد متصل میں بات سمجھ آئی جو بات میں نے کہی کہ مد متصل کے حوالے سے قراء کا اتفاق ہے کہ یہاں پر مد کا کرنا واجب ہے اسی لیے فرماتے مکنو تمکین حاصل ہونا ٹھیک ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم اللہ ایمان والوں اور اعمال صالح کرنے والوں کے ساتھ وعدہ فرماتے ہیں کہ انہیں زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے اور ان کے دین کو تمکین غلبہ حاصل کریں گے یعنی اس کا ایک مقام عطا کیا جائے گا اسی لیے یہاں فرماتے ہیں حرف مد جہاں تک حرف مد کا تعلق ہے مکنو فی المتصلی اسے تمکین حاصل ہے یعنی اس پر اتفاق ہے قراء کا کہاں پر مد متصل کے معاملے میں ترن یعنی ترن سے مراد جمیعاً سب قراء کا من غیر استثناء اس میں استثناء وانما الخلاف فی القدر خالی قراء کے نزدیک اختلاف کس میں ہے مقدار میں بات سمجھ آ رہی ہے مدہ کرنی ہے یہ اتفاق کی مسئلہ ہے اور کتنی مقدار ہے اس میں 3 مذاہب ہیں 3 مذاہب کیا کیا حمزہ اور ورش سب سے زیادہ ان کے بعد امام عاصم ان کے بعد امام ابن عامر اور کسائی ان کے نزدیک 2 الف کے برابر امام ابو عمرو کے نزدیک 1.5 الف یعنی 3 حرکات کے برابر تو فرماتے ہیں جہاں تک حرف مدہ کا تعلق ہے مکنو فی المتصلی اسے تمکین حاصل ہے متصل کے باب میں ولیکن خلفہم فی المنفصلی لیکن اختلاف ہے قراء کا کس میں مد منفصل کے بارے میں مد منفصل کون سی مد ہے جس میں حرف مدہ یا حرف لین ایک حرف کے آخر پر آئے اور حمزہ دوسرے کلمے کی ابتدا پر آئے تو فرماتے ہیں ایسی مدہ میں قراء کا اختلاف ہے اختلاف کس میں کہ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے بات سمجھ آ رہی ہے فمنہم من لم یمد ان میں سے بعض قراء وہ ہیں جو مدہ نہیں کرتے ولا یزید علی المد الطبیعی اور وہ مد طبیعی پر اضافہ مد طبیعی سے کیا مراد ہے المد الاصلی المد الاصلی پڑھی ہے آپ نے المد الاصلی سے کیا مراد ہے یعنی اتنی مد
جس کے بغیر حرف کا ادا ہونا ممکن نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ واو، با، با، دیکھیے ایک ہے با، یہ مد کے ساتھ آیا. دوسرا با میں یوں سمجھے کہ اس کی اپنی مد ہے، المد ذاتی، اس کی اپنی، اس کے بغیر یہ لفظ ادا ہی نہیں ہوگا. با میں سے اگر آپ اس مد کی آواز کو کھینچنے کی باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ حرف ادا ہی نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے المد الاصلی. اب اس کے ساتھ کچھ جڑ جائے، حرف لین جڑ جائے یا حرف مدہ جڑ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں المد الفرعی، یعنی جس میں کسی سبب کی وجہ سے یعنی مد اختیار کی گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر کہ وَلَكِنْ خُلْفُهُمْ فِي الْمُنْفَصِلِ، یہاں پر قراء کا اگر اختلاف ہے تو وہ صرف مد منفصل کے باب میں ہے. فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے بعض ایسے ہیں مَن لَمْ يَمُدْ، جو کہ مدہ نہیں کرتے، وَلَا يَزِيدُ عَلَى الْمَدِّ الطَّبِعِي، اور مد طبعی پر ہی اکتفا کرتے ہیں، کا قالون و سوسی، جیسے کہ امام قالون اور امام سوسی. اب اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ سب چیزیں جب بات نظر میں ہوں گی، جب آپ مختلف قراءت کو سنتے ہیں تو وہاں پر وہ خام و خامے یعنی مختلف لہجے میں نہیں پڑھتے، ان لہجات کے اپنے قواعد ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ایک قراءت میں مدہ ہوگی، دوسرے میں مدہ نہیں ہوگی، تو لہجے میں فرق آئے گا، سیدھی سی بات ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ امام قالون اور امام سوسی رحمہم اللہ کے نزدیک یہاں پر یعنی مد نہیں ہوگی مد منفصل میں. ومنہم، اور ان میں سے بعض ہیں من مد، جو مد کرتے ہیں، وہ ہم الباقون، وہ کون ہیں؟ وہ باقی سارے قراء ہیں. یعنی یہاں پر ہمیں یاد رکھنی ہے مد منفصل کے حوالے سے امام قالون اور امام سوسی مدہ نہیں کرتے اور باقی ائمہ مدہ کرتے ہیں. تو اس ساری چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے نظم کی طرف دیکھیں، سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 25. النوع الرابع، نو کس کی؟ الاقد الثالث کی. الاقد الثالث کی چوتھی قسم. براڈ عنوان کیا ہے؟ ما یرجع الی الادا، جو کہ ادائیگی کے ساتھ تعلق رکھتے. اس میں سے پہلی بحث آئی الوقف والابتداء، دوسری بحث آئی الامالہ، اب چوتھی بحث ہے المد. اور مد کے حوالے سے ناظم فرماتے ہیں نوعانی، یعنی مد کی دو قسمیں، ما یوصل او ما یفصل، وہ مد جو کہ مد متصل ہے اور دوسری جو مد منفصل ہے. مد متصل سے کیا مراد؟ جس میں حرف مدہ یا حرف لین اور حمزہ ایک ہی حرف میں پائے جاتے ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حکمہ الوجوب، اس میں مدہ کا کرنا واجب ہے سبھی ائمہ کے نزدیک. اگر اختلاف ہے کس میں ہے؟ وہ مقدار میں ہے. اس میں فرماتے ہیں جہاں تک مد مفصل کا متصل یا منفصل کا تعلق ہے، فرماتے ہیں وفیہما، ان دونوں مدہ میں حمزۃ ورش اطول، امام حمزہ اور امام ورش سب سے زیادہ یعنی کھینچتے ہیں. کتنی؟ 3 الف کے برابر یا 6 حرکات کے برابر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں فعاصم، اس کے بعد کھینچنے کے اعتبار سے کن کا دوسرا مقام ہے؟ امام عاصم کا. فبعدہ ابن عامر، اس کے بعد امام ابن عامر کا، مع الکسائی، امام کسائی کے ساتھ. وہ کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 الفان. امام ابن عامر اور امام کسائی کے نزدیک 2 الف یا 4 حرکات کے برابر. فابو عمرو حری، اور امام ابو عمرو کا جہاں تک تعلق ہے وہ 1.5 الف یا 3 حرکات کے برابر. وحرف مد مکنوا فی المتصل، اور جہاں تک حرف مدہ کا تعلق ہے اس میں یعنی جہاں تک مد متصل کا تعلق ہے اس میں یعنی حرف مدہ کا اعتبار ہے وہاں پر مدہ ہوگی. ترن جمیعاً، یعنی سبھی قراء کے نزدیک. ولیکن، لیکن خلفہم، ان کا اختلاف ہے کس میں؟ فی المنفصلی، مد منفصل میں. مد منفصل سے کیا مراد؟ دوبارہ جہاں پر حرف مدہ حرف اللین ایک کلمے کے آخر پر ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کی ابتدا پر ہو، تو ایسی مدہ میں اس کو کہا جاتا ہے مد منفصل. تو اس میں امام قالون اور امام سوسی کے نزدیک مدہ نہیں ہوگی اور باقی ائمہ کے نزدیک مدہ پڑھی جائے گی. اس کے ساتھ ہماری الاقد الثالث کی چوتھی بحث المد کا اختتام ہوتا ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الله ربي واحد وأنا بذلك
بالرغم ممن يجحد وشهادتي